آج کا خداوند کا کلام ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 6 آیت۔ کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو خدا کا کلام روح القدس کے وسیلہ سے خدا باپ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں وہ یہ ہے، ہم یہاں سے شروع کریں گے جیسا کہ خدا نے روح القدس کے وسیلہ سے سکھایا۔ اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے، ہم دیکھیں گے بیٹا کا لفظ۔ تو پہلے ہم باپ بیٹے کے رشتے کو سمجھیں گے اور جانیں گے۔ خدا نے یہ زمین اسی لیے بنائی تاکہ ہم خدا کے کلام کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ اگر ہمارے پاس یہ زمین، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ لوگ، یہ انسان اور ارد گرد چیزیں نہ ہوتی تو ہم خدا کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ خدا جیسا آسمان پر رہتے ہیں ویسے ہی خدا نے زمین کو بنایا۔ اور آسمانی باتوں کو سمجھنے کے لیے، خدا کو سمجھنے کے لیے، ان رشتوں کو سمجھنے کے لیے، ان پھلوں کو سمجھنے کے لیے جو خدا کے روح کے پھل ہیں، خدا نے یہ زمین بنائی، اور اسی طرح بنائی جس طرح سے خداوند اپنے اندر وہ پھل رکھتے ہیں، وہ رشتے رکھتے ہیں، وہ پیار رکھتے ہیں، وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں خداوند کو سمجھنے کے لیے اس زمین سے ہم سیکھتے ہیں۔ روح القدس مجھے اسی طرح سکھاتا ہے کہ ہم خدا کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے، تو ہمارے لیے بہت آسان ہے اس لفظ کے معنی کو سمجھ لینا، سیکھ لینا، کیونکہ ہم اس دنیا میں، اس زمین پر باپ بیٹے کے رشتے کو جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس میں ہم نے زندگی گزاری ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے، کہ ہم جب باپ بیٹے کے رشتے میں یہ تجربہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، ہمیں ارد گرد کے ماحول سے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کی محبت اور گہرائی اور شفقت باپ کی کیا ہوتی ہے، باپ کا رویہ کیا ہوتا ہے، بچے کا رویہ کیا ہوتا ہے، بیٹا کس طرح سے اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہیے، اور باپ کس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور کس طرح سے اس کو رہنا چاہیے۔ تو ہم جب یہ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹے کے کیا فرائض ہیں، اور باپ کا کیا کام بنتا ہے، باپ کا رویہ کیا ہے، باپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو ہم اسے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کلام کو سیکھنے سے پہلے ہم دنیا پر نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوتا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کس طرح سے اپنی ساری ذمہ داری کو پورا یہ کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے بیٹے کو کن کن باتوں کی ضرورت ہے، کس کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کیا اس کو چاہیے۔ تو بیٹا خود سے کچھ نہیں لے کر آتا، بلکہ سب کچھ دینے والا باپ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف باپ جو ہے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے جسمانی ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، جب اس کو صرف کپڑا دودھ ہی چاہیے ہوتا ہے تو، اور اس کو گرم کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اس کو پیار اور شفقت اور ممتا چاہیے ہوتی ہے جسمانی طور پر، تو ماں باپ اس بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ مہیا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 2-3 سال کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی عقل اور سمجھ بڑھتی ہے، جیسے جیسے اس کا قد و قدامت بڑھتا ہے، تو اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے دل کی خواہشیں، اس کی جو باتیں ہیں، جو اس کی دانائی ہے، جو عقل ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ اس کی پہچان بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جاننا شروع کر دیتا ہے۔
تو جو باپ ہے جب وہ بچہ اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ صرف جسمانی چیزیں اس کو دے کر اپنی شفقت اور ممتا سے اس کو سنبھالتا ہے، لیکن یہ باپ کا فرض ہے کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو اور اس کی عقل سمجھ دنیا کو دیکھ دیکھ کے یا ارد گرد دیکھ دیکھ کر بڑھتی ہے تو باپ کا فرض ہوتا ہے، کیونکہ باپ پیار کرتا ہے اپنے بیٹے کو، جب وہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کی فکر اپنے بیٹے کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو باپ کی فکر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب بیٹے کی فکر اور محبت جب وہ دنیا میں نہیں ابھی آیا ہی نہیں ہوتا تو باپ کی اتنی محبت اور شفقت ظاہر ہو رہی ہوتی، تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باپ کتنا اچھا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کس قدر پیار کرتا ہے، کتنا گہرا پیار کرتا ہے اور مکمل پیار کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو سب دینا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو سب سے بڑھ کر اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب میں نے آپ پہلے بات کی کہ وہ اس کو گرم کپڑے دیتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈ سے اس ٹائم اس کو محفوظ رکھے، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو وہ اس کو گرمی سے اور سورج کی تپش سے وہ اس کو کہ وہ جھلس نہ جائے اس کی سکن اور اس کو گرمی نہ لگے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ تو یہ ایک باپ کی صفت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، پیار ہے، اور یہ باپ اپنا فرض جو ہے وہ پورا اپنے بیٹے کے لیے نبھاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا باپ بیٹے کا رشتہ، اور جیسے جیسے بیٹا بڑھتا ہے تو باپ کی ذمہ داریاں اپنے بیٹے کو لے کر بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، کہ اب میں نے صرف اس کو کپڑوں سے اور گھر کی یا ممتا سے اس کو صرف پروٹیکٹ نہیں کرنا، محفوظ نہیں رکھنا، لیکن جیسے جیسے اس کی سوچیں بڑھتی ہے تو میں نے ایسے لوگوں سے اس کو محفوظ رکھنا ہے، جب وہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے، کالج گوئنگ ہوتا ہے، یونیورسٹی گوئنگ ہوتا ہے، تو جب وہ ان جگہوں پہ جاتا ہے تو وہ بیٹا جب برے کاموں میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بری سوچوں میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 3 4 5 سال کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ جب وہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے تو باپ اس کو پھر تنبیہ کرنا شروع کرتا ہے اور اس کو ڈانٹتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب باپ اس کو ڈانٹتا ہے، اس سے پہلے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ جو بچے یتیم ہیں اور جن کے سروں پر باپ نہیں ہے، وہ بچے جب بڑے پیدا ہوتے ہیں تو اگر جن لوگوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کی فکر، ممتا ان کو کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی، وہ پیار، وہ چھت ان کو کہیں سے بھی نہیں مل رہی ہوتی۔ ہم نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے جو یتیم ہوتے ہیں، ان کے بدن پر سردیوں میں بھی گرم کپڑا نہیں ہوتا، ان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا حال ایسا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سر پر باپ نہیں ہوتا۔ وہ بھی بیٹے ہیں، لیکن بیٹے تو ہیں، لیکن جب باپ ہی نہیں تو بیٹوں والی ممتا یا بیٹے کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں ملتا، اور وہ اسی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں باہر نکلتا ہے تو نشے میں لگتا ہے، برے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے، جو اس کو نظر آتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے اوپر باپ نہیں ہے جو اس کو منع کرے، اس کو سمجھائے، اس کو ڈانٹے، یا اس کا کان مڑوڑ کر اس کو کہے چل گھر میں چل اور خبردار یہ کام کیا، یا خبردار تو نے اپنے ان دوستوں سے دوبارہ کوئی بھی واسطہ رکھا یا ان سے نہ مل، کیونکہ اس کے سر پر باپ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر باپ ہو، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی ڈانٹتا نہیں، اس کو کوئی تھپڑ نہیں لگاتا، اس کو مارتا نہیں ہے، مارنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے، تو وہ بیٹا، وہ لڑکا کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی کرتا رہے گا، اور جب وہ برائی کرے گا تو برائی میں ہی دھستا جائے گا، برائی کی دلدل میں دھستا جائے گا، اور جب اس کو اس برائی سے باہر دنیا میں ذلت رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور جب وہ بھٹکے گا، جب اس کا برا حال ہو جائے گا، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ جب وہ برے کاموں میں، نشوں میں اور بری عادتوں میں پڑ جائے گا، تو چونکہ اس کا باپ نہیں ہے، اس لڑکے کا باپ نہیں ہے،
کیونکہ باپ اس سمجھاتا، اس کو مارتا، ڈانٹتا، اس کو کمرے میں رکھتا، اس کو سنبھالتا، اس کو تنبیہ کرتا، اس کو کلام سے سمجھاتا، اس کو پیار سے سمجھاتا، اس کو شفقت سے سمجھاتا، تو چونکہ اس لڑکے کا باپ نہیں ہے، تو ایسے انسان، ایسا لڑکا، ایسا شخص جو ہے وہ جب برائی میں رہتا ہے تو وہ پھر برائی میں ہی پڑا رہتا ہے، اور پھر آخر کار وہ برائی میں ہی مر جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی بے عزت ہوتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اس کا اس دنیا میں بھی انجام ایسا ہوتا ہے کہ وہ قید ہو سکتا ہے، پولیس اس کو پکڑ سکتی ہے، اور وہ جیل کاٹ سکتا ہے، اور سختی جو ہے وہ اس کے اوپر رہے گی، اور لوگوں کی ملامت اس کے اوپر، لوگوں کا برا بھلا کہنا، اور لوگوں کی نظر میں وہ بے عزت ہوگا، اور لوگ اس کو پیار نہیں کریں گے، کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ برے کاموں میں پڑ گیا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا باپ نہیں ہے، اس لڑکے کے اوپر اس کا باپ نہیں ہے، تو باپ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے مارا نہیں، اس کو کسی نے ڈانٹا نہیں، اس کو کسی نے سمجھایا نہیں، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا خبردار یہ کام کیا، کسی نے اس کو یہ نہیں کہا ہاتھ پکڑ کے کہ یہاں سے ابھی اور اسی وقت اس بری محفل سے، اس بری کمپنی سے، ان لوگوں سے، ان لڑکوں سے یا ان دوستوں سے باز آ جا۔ کوئی نہیں ہے، جیسے اگر اس کے پاس کوئی فون ہے تو باپ نہیں ہے کہ اس کا فون اسے لے چھین لے، جو اس کے پاس فون ہے، جیسا اس نے جو کچھ دیکھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن باپ ہونے کی وجہ سے، یہ صرف باپ ہونے کی وجہ سے، وہ باپ کیا کرے گا؟ اپنے بیٹے سے وہ چیز پکڑ لے گا، چھین لے گا، لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے اسے کسی نے کچھ نہیں چھینا، اس لیے جو کچھ اس کے پاس تھا، جو اس کو سمجھ آئی، جو وہ کر رہا تھا، اس کو یہی لگتا ہوگا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ اسی میں بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار جہنم کی آگ اس کے لیے نہ صرف اس دنیا میں سزا اس کو ملے گی، رسوائی ملے گی، بلکہ جہنم کی آگ بھی اس کے لیے ہوگی، کیونکہ اس کا باپ نہیں۔ اسی طرح جو باپ، جہاں سے ہم نے پہلے دیکھا کہ جب بیٹا پیدا ہوتا بھی نہیں ہے تو باپ اتنی فکر، ممتا، شفقت اور اسے سب مہیا کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے، 3 4 سال 5 سال کا ہوتا ہے، تو بچے میں پہچان آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ منع کرتے ہیں تو بچہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ضد کرنا شروع کر دیتا ہے، آخر کار اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ نافرمان، ضدی، بدتمیز، اور ماں باپ کے ساتھ اور بڑا ہوتا ہے تو برا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ غلط صحبت میں اگر پڑ جائے تو وہ اور برا کرے گا۔ اب جو بیٹا ہے جب وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو باپ ہونے کی وجہ سے، پہلے ہم نے دیکھا باپ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اور باپ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، تو باپ کیا کرتا ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس کی بدی اور اس کی گناہ یا اس کی غلطیاں، اس کی کمزوریاں آتی ہیں، تو باپ نفرت کے ساتھ نہیں، کسی بدلے کے ساتھ نہیں، کسی غصے کے ساتھ نہیں، جو کہ بری نیت کے ساتھ نہیں، وہ غصہ جو بری نیت کے ساتھ ہے وہ نہیں، بلکہ اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کو برا بننے کے لیے کہ یہ برا نہ بن جائے، اس کو منع کرتا ہے، اس کا کان مڑوڑے گا یا اس کو تھپڑ لگائے گا یا اس کو چھڑی مارے گا یا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ رکھے گا یا اس کو سمجھاتا رہے گا، پیار سے سمجھائے گا، شفقت سے سمجھائے گا اس کا باپ، اور کیونکہ وہ باپ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ باپ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا برا ہو، کیونکہ وہ اس زمین پر لوگوں کی نظر میں بھی بے عزت ہوگا اور آسمان پر خدا کی نظر میں بھی ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ ہے اس کے ہونے سے بیٹا جو ہے بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، اگر خدا نہ کرے کسی کی اولاد بری صحبت میں پڑ جائے اور نشہ کرے، لیکن سیکھنے کے لیے اگر کوئی بیٹا غلط صحبت میں پڑ جاتا ہے، نشے میں پڑ جاتا ہے، گناہ میں، بدی میں، زناکاری میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے، اگر وہ چرس پیتا ہے یا اور طرح کا ڈرگز وہ لیتا ہے، تو باپ جو ہے
وہ اس کو ڈانٹے گا. کیوں ڈانٹے گا؟ وہ یہ چاہے گا کہ یہ وہ نہ کرے, اس کے اوپر بہت سختی کرے گا. ایک ٹائم اس کو اتنا غصہ آئے گا کہ وہ اس کو مارے گا. ہو سکتا ہے اس کو چھڑی کے ساتھ مارے, ہو سکتا ہے اس کو بہت ڈانٹے اور اس کو مار پٹے. تو بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ اگر تو اپنے بیٹے کو چھڑی کے ساتھ مارے گا تو وہ مر نہیں جائے گا. تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گناہ سے, برائی سے, تو باپ جو ہے وہ مارتا ہے. اس کو غصہ آنا چاہیے. اگر باپ کو غصہ نہیں آ رہا, اگر باپ اس کو نہیں ڈانٹ رہا, اگر باپ اس کو تھپڑ نہیں لگا رہا, اس کے پر سختی نہیں کر رہا, اس کو باز نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے باپ کو بدی پسند ہے اور اس بدی سے غصہ نہیں ہے, وہ اس بدی سے نفرت نہیں کرتا, بدی کو وہ پسند کرتا ہے. اور وہ بالکل اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا, وہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں رکھتا, وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچانا چاہتا, وہ اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھتا, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا. اگر وہ اپنے بیٹے کو برائی میں دیکھ کر نہ مارے, نہ ڈانٹے, نہ کوڑا لگائے, نہ چھڑی لگائے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو باپ ہے, ہم نے زمین پر دیکھا باپ اپنے بیٹے کو مارتا ڈانٹتا ہے. ہو سکتا ہے باپ کے ڈانٹنے مارنے سے بیٹا جو ہے وہ سنبھل جائے, برائی چھوڑ دے, گناہ چھوڑ دے, نشہ چھوڑ دے, بری سنگت چھوڑ دے. اور جو رویہ, جو اچھائی, برائی, جو ایٹیکیٹس, مینرز اور جو کچھ باپ سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو گھر میں رہنا چاہیے, اپنی فیملی میں رہنا چاہیے, صرف آوارہ نہیں پھرنا چاہیے, برے دوستوں کے ساتھ ہر وقت ٹائم نہیں گزارنا چاہیے, سارا ٹائم فون پہ نہیں لگے رہنا چاہیے, یا ہر وقت ٹی وی ہی نہیں دیکھنا چاہیے. جب باپ اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتا ہے اور ڈانٹتا ہے تو بیٹا درست ہوتا جاتا ہے. تو بیٹا اپنے باپ کی تنبیہ سے, چھڑی سے, کوڑے مارنے سے, تھپڑ کھانے سے بیٹا ٹھیک درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی جو ہے وہ درستگی ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ بیٹا ٹھیک ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہوتا جاتا ہے, کیونکہ باپ اس کے سر پر ہے. لیکن یتیم لوگ جن کے اوپر باپ نہیں ہے وہ درست نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کو سمجھانے والا, ماننے والا, ان کو پیار سے بتانے والا, سکھانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بیٹا, جو لڑکا اپنے سر پر باپ نہیں رکھتا اس کا کیا حال ہے, اور جو بیٹا اپنے اوپر باپ رکھتا ہے اس کی زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ تنبیہ کرنے سے, مار کھانے سے, کوڑے کھانے سے, چھڑی کھانے سے, ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کی وجہ سے, پیار سے سمجھانے سے, کلام کی وجہ سے وہ درست ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے کہ جس کو ہم سیکھنے کے لیے ہم نے دیکھا, لکھا ہے کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے. اب خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہر اس شخص کو جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے, خدا باپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے. مبارک ہے ہم لوگ کہ ہمارے اوپر باپ ہے, اور ایسا باپ ہے جو بدی کو پسند نہیں کرتا, جو یہ نہیں کہتا کہ تم بدی میں پڑے ہو تو پڑے ہی رہو, کیونکہ وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے. ہمارا باپ اچھا ہے, ہمارا باپ ہم سے محبت رکھتا ہے. خدا باپ ہمیں بدی میں نہیں دیکھ سکتے, خدا باپ نہیں چاہتے ہم بگڑ جائیں, خدا باپ نہیں چاہتے کہ ہمارا برا حال ہو, کیونکہ جب ہم بدی کریں گے, برا کریں گے تو ہم برائی میں ہی مر جائیں گے.
اور ہم جہاں اس زمین پر بھی ہمارا برا حال ہو جائے گا، بیماریاں ہمیں گھیر لیں گی، دکھ تکلیفیں پریشانیاں ہمیں گھیر لیں گی، ہمیں لوگ عزت سے نہیں دیکھیں گے، اور جب ہمارے گناہ کرتے رہیں گے تو برکت اور دولت ہم سے جاتی رہے گی، عزت ہم سے جاتی رہے گی، نہ ہمارے پاس کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا، نہ اچھا کپڑا ہوگا، نہ اچھا گھر ہوگا، ہم سڑک پہ ہی رہ جائیں گے، خداوند سب چھین لیں گے، خداوند جابس چھین لیتے ہیں، خداوند سب کچھ، کیونکہ یہ خدا کا انصاف ہے۔ تو جب خدا نہیں چاہتے کہ ہم برے حال میں ہوں، اسی لیے خدا ہم سے محبت رکھ کے ہمیں کیا کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ اگر آج جو مسیحی مسیح میں آنے کے بعد جن لوگوں کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کوڑے مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم مسیحی جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم مسیحی اگر کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے کہ خدا باپ اسی وقت سزا دیتے ہیں، اسی وقت تنبیہ کرتے ہیں، اسی ٹائم کوڑا مارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، لیکن ہماری جان نہیں جائے گی، ہو سکتا ہے ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں لیکن نکلیں گے ضرور، ہو سکتا ہے ہمارے رستے تنگ ہو جائیں، کیوں؟ کیونکہ خدا نے دکھانا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا اور میں نے تجھے تھپڑ مارا ہے، تجھے میں نے کان کھینچا اور میں نے تجھے کہا ہے کہ چل گھر کے اندر اور خبردار یہ کام کیا۔ ہمیں تبھی پہچان ہوگی اگر خدا باپ اسی وقت ہمارا کان نہ مڑوڑے، ہمیں چھڑی نہ ماریں، ہمیں تھپڑ نہ ماریں، ہمیں نہ ڈانٹیں، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے کام غلط کیا تھا۔ تو خدا باپ کی جو مار ہے وہ ہمارے لیے محبت ہے، اور جب ہم یہ خدا کی اسی وقت سزا کو لیتے ہیں، اپنے باپ کی سزا کو لیتے ہیں جو ہم نے گناہ کیا ہے، جو ہم نے غلطی کی ہے، خدا کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتے۔ خدا باپ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑ دیتے کہ جو تم لوگ کر رہے ہو کرتے رہو، مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے کیا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ خدا باپ کو ہم لوگوں کی پرواہ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہم غلط کرتے ہیں تو ہم طرح طرح کے تکلیفوں میں گھر جاتے ہیں، پرابلمز میں آ جاتے ہیں، دکھوں میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے خدا باپ کا زیادہ گناہ کیا ہے، کوئی بڑی غلطی کی ہے، تو پھر خدا باپ زیادہ بڑی سزا دیں گے۔ لیکن ایک اور بات کہ جب خدا باپ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہمیں کوڑے مارتے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا کوڑا کھانا بھی بہت اچھی بات ہے، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنا باپ رکھتے اور ہم یتیم نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہمیں دنیا میں رہ کر خدا باپ کا کوڑا لگے، مار پٹے، تو اسے جان لو کہ ہمارے اوپر باپ ہے اور ہم یتیم نہیں ہیں۔ اس سے پہ بھی ہم نے خوش ہونا ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کا خط، اس کا 12واں باب، اس کی 5ویں آیت، لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ آمین۔ سب سے پہلی بات ہے ہم نے بے دل نہیں ہونا۔ جب لوگ جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں اور خدا کی مار ہم مسیحیوں کو پڑتی ہے، کیونکہ ہم یتیم نہیں ہیں، سب سے اچھی بات ہے کہ ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارے اوپر باپ ہے، اور اگر مار پٹ رہی ہے تو یہ ہمیں تقویت دینا چاہیے، اس سے ہمیں حوصلہ ملنا چاہیے کہ کوئی ہمیں مارتا ہے، کوئی ہمیں سنبھالنے والا ہے، کوئی ہمیں پیار کرنے والا ہے، ہمارا کوئی خیال رکھنے والا ہے، ہمیں خوشی ہونی چاہیے، اور اس سے ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہیں کہ دیکھو مسیح میں آنے کے بعد بھی یہ مار کھاتے ہیں، ان کے ساتھ تو برا نہیں ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں پتہ نہیں کیوں اتنی زیادہ خرابیاں، اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں کیوں آ رہی، اتنی پریشانیاں، اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اتنی بیماریاں کیوں آتی ہیں، اتنی آفتیں کیوں آتی ہیں ان کی زندگی میں، تو بے دل نہ ہو، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارے اوپر ہے، ہمارا باپ ہمارے اوپر ہے، اور وہ ہمیں اس لیے تنبیہ کرتا ہے تاکہ ہم
محفوظ رہیں اور برے کاموں سے بچ جائیں، اور ہمیں اس برے کام کی پہچان ہو جائے کہ آئندہ کو یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ خدا ناراض ہے اور ہمارا باپ ناراض ہے، اس لیے باپ نے ہمیں سزا دی ہے۔ تو ہم اس سزا کو ناچیز نہ جانے، اس کوڑے کو ناچیز نہ جانے، بلکہ یہ جان لیں اور فخر کریں، اور ہمیں حوصلہ ملنا چاہیے، اور لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں، لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں، بلکہ جب آپ کو کوئی اس طرح سے کہتا ہے تو اپنے اندر بلکہ باہر بھی لوگوں کو گواہی دے اور خدا کا زندہ کلام سنائیں کہ ہمارے اوپر ایک باپ ہے جو ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کوڑے مارتا ہے، ہم اس کو ناچیز نہیں جانتے، اور یہ ہمارے بے دل ہونے کی وجہ نہیں ہے بلکہ ہمارے حوصلے کی وجہ ہے، اور ہمارے فخر کی وجہ ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم جو یتیم تھے آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا باپ ہے، اور باپ کے ساتھ ہماری رسائی ہے۔ وہی باپ ہمیں کوڑے مارتا اور سنبھالتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم پڑے رہیں، ہم برائی میں پڑے رہیں، ہماری حالت جو ہے وہ برائی کی وجہ سے روز بدترین ہوتی جائے۔ وہ ہمیں عزت دینا چاہتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو سب سے اچھی بات ہے کہ یہ فخر ہے ہمارا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، یہ بہت بڑی ہماری خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ فخر کی اور خوشی کی بات ہے کہ باپ ہمارے اوپر ہے اور ہم کسی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کی باتیں سن کے آپ نے مایوس نہیں ہونا، دکھی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، بے دل نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اور نہ ہی خدا باپ کے، اپنے باپ کے جو آپ کو پیار کرتا ہے، کوڑے لگا کر تنبیہ کر رہا ہے، اس کے خلاف نہیں بولنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی محبت کو سمجھیں۔ آج روح القدس یہی چاہتے ہیں کہ ہم خدا باپ کی محبت کو سمجھیں، ہم بے دل نہ ہوں، خدا باپ کی محبت کو جانیں۔ اگر ہمیں یہ پہچان نہیں ہوگی تو ہم بڑبڑائیں گے، ہم غصہ کریں گے اور خدا سے کہیں گے کہ ہمیں کیوں سزا دی، ہم تو آپ میں چلتے ہیں، ہم تو مسیح میں آئے ہوئے ہیں، ہم تو بائبل مقدس پڑھتے ہیں، ہم تو دعا کرتے، پھر ہمیں سزا کیوں ملی؟ لیکن ہمارے کاموں کی وجہ سے، جو ہمیں کاموں کی پہچان نہیں، جو ہماری بدی کے کام ہے، جو ہمارے برے کام ہیں، اس سے بھی خدا باپ نے ہمیں روک کر ہمیں اچھے اعمال کی طرف، راست بازی کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کی وجہ سے خداوند ہمیں چھڑی مارتے ہیں، کوڑا مارتے ہیں۔ تو جب ہمیں ہی پڑیں گے، یتیموں کو نہیں پڑیں گے، جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو نہیں کوڑے پڑے تو اس کا مطلب ہے باپ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ یتیم ہیں۔ یتیموں کو کوڑے مارنے والا کوئی نہیں ہے، خدا باپ ان کو کوڑے نہیں ماریں گے، ان کو اسی وقت سزا نہیں ملے گی، خدا باپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو مسیح میں آتا ہے، جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے حضور آتا ہے، وہی خدا صرف انہی کو اپنا بیٹا بناتے ہیں اور انہی کے ساتھ باپ ہونے کے فرض ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، خدا باپ کے خلاف جاتے ہیں، کلام کے خلاف جاتے ہیں، یسوع مسیح کے خلاف بولتے ہیں، تو خدا باپ ان کو کوڑے اسی وقت نہیں مار رہے، لیکن ان کا وقت ہے، ان کی سزا ہے، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس دنیا کے آخر میں جب عدالت کرنی ہے تو ایسے لوگوں کو سزا ملے گی، لیکن وہ صرف اور صرف لوگ ہیں، لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں، آدمی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ بیٹے نہیں کہلائے گئے، تو اس لیے ان کو سزا ضرور ملے گی، لیکن ان کی سزا ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جلیں گے۔ لیکن جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب خدا کوڑا مارتا ہے، باپ کوڑا مارتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اگر ہم بیمار ہو گئے تو وہ شفا دیں گے، پھنسا دیے، لیکن خدا نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس جھنجٹ میں، اس پریشانی میں پھنسایا ہے، لیکن خدا باپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں نکالتے ہیں، کیونکہ خدا باپ نے صرف اور صرف اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے وقتی طور پر اس کو دکھ، تکلیف، پریشانی اور اس میں دکھ میں رکھا ہوگا، لیکن خدا باپ ہمیں ہمیشہ کے لیے وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صرف تنبیہ اور کوڑا ہے، یہ ہمیشہ کی سزا نہیں ہے۔ تو بیٹے میں اور یتیم میں یہ فرق ہے کہ بیٹا کوڑا کھائے گا اور اس کے بعد شفا پائے گا، لیکن جو لڑکا ہے، جو یتیم ہے، وہ مار کھائے گا اور پھر کھاتا ہی رہے گا، وہ جلے گا اور پھر جلتا ہی رہے گا، آگ میں ڈالا جائے گا اور ڈلا ہی رہے گا، موت میں جائے گا اور کبھی زندگی کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن جو بیٹا ہے وہ
थोड़ी देर के लिए वक्ती तंबीह को, कोड़े को हासिल करेगा और हमेशा के लिए खुदा उसको अपने साथ सुकूनत करवाएंगे। वो खुदा बाप के साथ रहेगा, खुदा बाप उसके आंसू पहुंचेंगे और खुदा अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देने के लिए, महफूज जिंदगी देने के लिए, खूबसूरत और प्यारी जिंदगी देने के लिए खुदा बाप अपने बेटे को तंबीह करते हैं, मारते हैं, सिखाते हैं, कोड़ा लगाने के लिए कोड़ा लगाते हैं ताकि मेरा बेटा भटक ना जाए, मेरा बेटा मुझसे जुदा ना हो जाए। खुदा बाप हमारी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई बाप अपना बेटा खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने बेटे को संभालता है, मना करता है, समझाता है। तो जब खुदा बाप हमें समझाते हैं तो हमें इस मोहब्बत को समझना चाहिए कि खुदा बाप हमसे जुदा नहीं होना चाहते। गुनाह की वजह से पहले भी हवा और आदम जो है खुदा बाप से, और सारी नस्ल जो है इंसानी नस्ल जो है सारी खुदा बाप से जुदा होगी। तो खुदा बाप ये दुख नहीं लेना चाहते, इसलिए खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो गुनाह जो है वो हमारे से दूर हो जाए और हम खुदा बाप के साथ फिर से मिलाप करें। तो खुदा बाप पूरी कोशिश करते हैं, पूरा अपना दिल लगा देते हैं, पूरी खुदा बाप मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा मुझसे जुदा ना हो। इसीलिए खुदा बाप अपने बेटों को जो दुनिया में हैं, मसीह यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के बेटे हैं, उनको संभालने के लिए खुदावंद तंबीह करते हैं, कोड़े लगाते हैं। तो जब भी आपको की ज़िंदगी में कोड़ा आए, उसी वक्त शुक्र करो कि मेरे ऊपर बाप है और मैं यतीम नहीं हूँ। जो लोग पूछें तो यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप की मोहब्बत की गवाही दे कि खुदा बाप हमसे प्यार करते हैं और आज मुझे खुदा बाप से, मेरे बाप के से मुझे डांट पिटी है। तो खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। खुदावंद ने आज खूबसूरत कलाम दिया कि खुदा बाप जो है वो हमारे ऊपर है और हम यतीम नहीं हैं। हालेलुया, आमीन।